اسرائیل کے 40 طیاروں کی عراق کی حدود سے ایران کی طرف پرواز اور اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب آگ لگ گئی ہے۔ آپ کو انتہائی اہم صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ایران کے فضائی دفاعی سسٹم کے درجنوں اہداف کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے 40 طیاروں کی عراق کی حدود سے ایران کی طرف پرواز جاری ہے اور ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی حملہ بھی کر دیا ہے۔ اس وقت ایران نے اسرائیل پر 100 ہائپرسونک میزائل داغے ہیں۔ اس وقت موجودہ صورتحال سے 365 نیوز آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اسرائیل کی جانب سے دوبارہ حملہ کیا گیا اور دوبارہ اس کے جواب میں ایران کی جانب سے بھی جوابی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ایرانی حکومت کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا ہے کہ اسرائیلی افواج نے ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا۔ ایران نے آج تمام حدیں پار کر دیں، مزید کچھ آنے والا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حکومت کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے انتہائی شفافیت سے بھرا ہوا بیان سامنے آ رہا ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کو ناکام بنانا ہے۔ اسرائیلی افواج نے ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا۔ ایران نے آج تمام حدیں پار کر دی ہیں، مزید کچھ آنے والا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایرانی حکومت کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ اگر بات کی جائے اقوام متحدہ کا اجلاس، اس وقت ہنگامی اجلاس جاری ہے اور اس میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ روسی سفیر کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اسرائیلی حملے خطے کو جنگ کے دہانے پر دھکیل رہے ہیں۔ مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ایران پر بلا اشتعال حملے کی مذمت کرتے ہیں اور واسلی نینیزیا نے کہا ہے کہ ایران پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے، یہ انتہائی شفافیت سے بھرا ہوا عمل ہے۔ ایرانی مندوب کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اسرائیل جنیوا کنونشن، عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اسرائیل عالمی قوانین کو روندتے ہوئے ایران پر حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل میں دنیا کی خطرناک اور دہشت گرد حکومت اس وقت قائم ہے اور ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک امر ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی سفیر نے جواب میں کہا کہ ایران کی فوجی قیادت اور ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس ایٹم بم بنانے کے لیے کافی مقدار میں اس وقت یورینیم موجود ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایران پر حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جو امن کے عمل کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ کویتی سفیر کا یہ بیان آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اسرائیل کے حملے کا دفاع کرنے میں اس وقت جڑا ہوا ہے اور اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ خود مختاری کی علامت ہے اور اپنے دفاع کا حق اسرائیل رکھتا ہے اور اس دفاع کو یقینی بنانے کے لیے یہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں نائب صدر کے امیدوار کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اب دنیا میں کون اخلاقی اختیار رکھتا ہے کہ مذاکرات کرے؟ ٹرمپ نے امریکہ کو غیر جانبدار کردار ادا کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا ہے۔ ٹم والز نے کہا ہے کہ معاملات امریکہ کے ہاتھ سے نکل کر چین کے
جانب جا چکے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر 2 گھنٹوں میں تیسرا میزائل حملہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر 150 سے زائد میزائل داغے ہیں۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی آوازیں، ہر طرف دھواں پھیل چکا ہے۔ تل ابیب، یروشلم اور دیگر شہروں میں سائرن بجنے لگے ہیں۔ ایرانی حملوں میں 48 اسرائیلی زخمی، 2 کی حالت تشویشناک، 18 کو معمولی زخم آئے ہیں۔ ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے 2 اسرائیلی طیارے مار گرائے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کیا۔ 2 اسرائیلی F-16 طیارے اور متعدد ڈرونز مار گرائے گئے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب آگ لگ گئی ہے۔ ایرانی میزائل حملوں سے تل ابیب میں 5 مقامات پر تباہی ہوئی ہے۔ ایرانی حملے میں تل ابیب میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی حملے میں حاقیریہ میں اسرائیلی فوج کا مرکزی فوج کا اڈہ بھی تباہ کیا گیا۔ ایرانی میزائلوں سے پورا اسرائیل اس وقت آگ کی زد میں ہے۔ اسرائیل پر حملے کے بعد ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں، جشن کا سماں ہے۔ اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد فلسطینی علاقوں میں بھی جشن منایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ اس وقت ایران میں مزید 2 ایٹمی تنصیبات اصفہان اور فردو پر بھی اسرائیل کے حملے سامنے آ رہے ہیں، اور دوسری جانب ایران نے آج تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ مزید کچھ آنے والا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے کہ ایسی چیز سے حملہ کیا جائے گا کہ جس کا علم ایران کو نہیں ہوگا۔ اسرائیل سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ دوسری جانب سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے اپنے لیے ایک تلخ اور تکلیف دہ تقدیر لکھ دی ہے۔ ایران نے آج تمام حدیں پار کر دی ہیں، مزید کچھ آنے والا ہے۔ اسرائیل کے 40 طیاروں کی عراق کی حدود سے ایران کی طرف پرواز، اور اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب آگ لگ گئی ہے۔ آپ کو انتہائی اہم صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ایران کے فضائی دفاعی سسٹم کے درجنوں اہداف کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے 40 طیاروں کی عراق کی حدود سے ایران کی طرف پرواز جاری ہے، اور ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی حملہ بھی کر دیا ہے۔ اس وقت ایران نے اسرائیل پر 100 ہائپرسونک میزائل داغے ہیں۔ اس وقت موجودہ صورتحال سے 365 نیوز آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اسرائیل کی جانب سے دوبارہ حملہ کیا گیا، اور دوبارہ اس کے جواب میں ایران کی جانب سے بھی جوابی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ایرانی حکومت کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا ہے کہ اسرائیلی افواج نے ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا۔ ایران نے آج تمام حدیں پار کر دیں، مزید کچھ آنے والا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حکومت کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے انتہائی شفافیت سے بھرا ہوا بیان سامنے آ رہا ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کو ناکام بنانا ہے۔ اسرائیلی افواج نے ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا۔ ایران نے آج تمام حدیں پار کر دی ہیں، مزید کچھ آنے والا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایرانی حکومت کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔